السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ برادران عزیز، مکتب تشیع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بفرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا گیا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ مکتب تشیع میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام پہلے امام شیعوں کے، اس کے بعد دوسرے امام حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، تیسرے امام حضرت حسین علیہ السلام ہیں، یہاں تک کہ ہمارا سلسلہ 12ویں امام مہدی علیہ السلام تک ہے، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں۔ یہ ہے مکتب تشیع کا سلسلہ۔ اس مکتب میں زمانے کے ساتھ ساتھ دشمنان دین و دشمنان اسلام نے بہت سارے فرقے ایجاد کیے۔ تقریباً 35 کے قریب شیعوں سے لوگوں کو جدا کر کے فرقے بنائے گئے۔ ان میں فرقہ غالیہ ہے، جو محمد و آل محمد علیہ السلام کو رب، رازق اور خالق وغیرہ وغیرہ مانتے ہیں۔ دوسرا فرقہ مقصرین کا تھا، جو آل محمد علیہ السلام کی عظمت کو گھٹانے والا فرقہ تھا۔ اس میں فرقہ کیسانیہ بھی تھا، جو حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام کو اپنا امام مانتا تھا، جبکہ حضرت محمد حنفیہ نے کبھی امامت کا اعلان نہیں کیا۔ اس میں فرقہ زیدیہ بھی ہے، جو حضرت زید شہید کو اپنا امام مانتا ہے۔ اس طریقے سے مفوضہ ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد سارے اختیارات محمد و آل محمد علیہ السلام کو دے دیے، اور اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ اور اب جو کچھ کرتے ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس سے مانگنا بھی نہیں چاہیے، اور اس کے پاس ہے بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سارے فرقے معصومین کی زبان سے یا مشرک ہیں یا کافر ہیں، ان کا کوئی تعلق شیعت سے نہیں ہے۔ اس کے بعد عباسی خلافت کے دور میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شہادت کے بعد ایک نئے فرقے کی ایجاد ہوئی، جسے فرقہ اسماعیلیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے حضرت اسماعیل، جن کا انتقال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اور خود اسماعیلی فرقوں کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ جب میں افریقہ کے اندر تبلیغ کے لیے کام کر رہا تھا، تو ایک ایسی جگہ بھی آئی کہ جہاں پر ایک اسماعیلی سے میں نے یہ کتابیں حاصل کر کے اور سنی اور پڑھی۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت اسماعیل کو خوف تھا، اس لیے وہ پردہ غیبت میں چلے گئے تھے، اور اس کے بعد میں پھر وہ ان کی اولاد میں سے ائمہ ظاہر ہوئے۔ یہ وہ فرقہ ہے کہ جنہوں نے ائمہ اثنا عشر کو توڑنے کے لیے بنایا گیا، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح اور مسلم حدیث ہے، اور تمام مسلمانوں کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سیکون من بعدی اثنا عشر خلیفۃ کلہم من قریش۔ یہ کتاب مثلاً لغات الحدیث، جو اہل حدیث کے عالم علامہ وحید الزمان نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔
تو ہمارے امام ہوں گے 12 ہوں گے، 12 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ لہذا انہوں نے چھٹے امام کے بعد 7واں امام جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو مانا، جو حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہمارے 7ویں امام ہیں، ان کو امام نہیں مانا، اور اب یہ اسماعیلی فرقہ 7ویں امام سے لے کر 12ویں امام تک تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر علیہ باللہ نقل کفر نباشد یہ تبرہ کرتے ہیں اور انہیں غاصب سمجھتے ہیں۔ ان کا سلسلہ یہ آگے بڑھا، اور 20ویں امام کے بعد پھر ان سے بہری الگ ہوئے، جن کو برہان الدین کہا جاتا ہے، اور ان کے یہاں پھر داعی کا سلسلہ ہے، دعوت دینے والا، یعنی دال الف عین یہ داعی، دعوت دینے والا۔ لہذا وہ بھی 7ویں امام سے لے کر اور 12ویں امام تک تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر تبرہ کرتے ہیں۔ تمام شیعہ نے حیدر کرار، شیعہ اثنا عشری عقیدہ رکھنے والوں کو غالی، مفوضہ، مقصرین، اسماعیلی اور بوریوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے۔ یہ گمراہ فرقے ہیں اور ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو شیعہ شش امامی کہلاتے ہیں، لیکن یہ ائمہ معصومین علیہ السلام پر تبرہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات واضح طور پر آپ کے سامنے بتا دوں کہ اسماعیلیوں کے ساتھ اور بوریوں کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے، ان کے ہاتھ سے لینا یہ نجس ہیں، اس لیے کہ یہ تبرہ کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں ہمارے ائمہ پر، اس لیے یہ نجس ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں چاہیے، ان کے ہاتھ کی لی ہوئی کوئی چیز گیلی نہیں لینی چاہیے، ہاف پیک اگر ہے تو وہ لے لینی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ شیعہ اثنا عشری والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ ضروریات دین کے بھی منکر ہیں بہت ساری کے، اسماعیلی تو حج بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، اور بہت سارے اعمال کرتے ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔